بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانواد رسول میں حضرت امام زین العابدین رہ گئے امام علی مقام کے ساتھ، باقی سارے ساتھی شہید ہو گئے، خانواد رسول کے احباب شہید ہو گئے، افراد شہید ہو گئے، سارے مرد شہید ہو گئے، پیچھے امام زین العابدین رہ گئے، اور وہ کئی دنوں سے صحت بیمار تھے۔ جب امام علی مقام اپنے خیمہ کی طرف گئے تاکہ اب جنگ میں نکلنے کی خود تیاری کرے، خود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور تیاری کریں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو امام زین العابدین کئی دنوں سے صحت بیمار تھے، پھر سفر کی کوفت، سفر کی شدت، اور پھر خانواد رسول کے افراد کی شہادتیں، مقدس ہستیوں کی شہادتیں، اتنے جان کا صدمے، اس کے باوجود ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ کھڑے ہوتے تو کانپتے، ان کا جسم لرزتا، مگر اس کے باوجود عرض کرتے ہیں، ابا جان ابھی آپ میدان میں نہ جائیں، آپ سے پہلے میں جاؤں گا، اور آپ سے پہلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ حضرت امام سجاد امام زین العابدین کہنے لگے کہ آپ سے پہلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا صبر و رضا کی تلقین کی، فرمایا کہ تمہارے بعد پیچھے کوئی بھی فرد حسینی نہیں بچے گا، اہل بیت اطہار میں سے نہیں رہے گا، تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ میرے نانا کی نسل اے زین العابدین تجھ سے ہی چلنی ہے، میری نسل تجھ سے ہی چلنی ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ بیبیاں ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اور ان کو حفاظت سے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تک کون لے کر جائے گا؟ لہٰذا میرے بیٹے تم کو میدان میں نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، تم کو میدان میں نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے انہیں بستر علالت پر لٹا دیا، اور پھر آپ نے اپنے خیمہ میں چلے گئے، تشریف لے گئے، قبائے مصری زیب تن کی، جگر گوشہ رسول نے، راکب دوش رسول نے قبائے مصری زیب تن کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک اپنے سر پر رکھا، پہنا، حضرت حسن مجتبیٰ کا پٹکا اپنے کمر میں باندھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈال اپنے ہاتھ میں تھامی، اور مولا علی شیر ہدا کی ذوالفقار حیدری وہ اپنے ہاتھ میں لی، اور بیبیوں کے خیمے میں چلے، سیدہ زینب، سیدہ رباب، ام البنین، باقی بیبیوں کے خیمے میں گئے انہیں رخصت کرنے کے لیے۔ ساری خواتین اہل بیت اطہار رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ ان ظالموں نے تو چھوٹے علی اصغر پر بھی رحم نہیں کھایا، ان ظالموں نے ان کے معصوم خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگے ہیں، تو وہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے، بعد میں ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا، میری بہنوں اور بیبیوں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، اب یہ صبر کا امتحان ہے، یہ صبر کا، اللہ کی رضا کا کمال امتحان ہے، اس میں تم نے صبر کرنا ہے۔
اس میں تم نے صبر کرنا۔ سیدہ سکینہ رونے لگی کہ بابا جان آپ نہ جائیں، یہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے، یہ ظالم ہے، قاتل ہیں، مردود مرعون لشکر جمع ہے سارے کوفیوں کا، شامیوں کا، آپ کو شہید کر دیں گے، اور ہمارا پیچھے والی وارث کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد آپ کو کرتا ہوں۔ فرمایا ہمارے نانا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہماری اماں جان ہمارے انتظار کر رہی ہیں، ہمارے بابا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے اجازت لی اور میدان کربلا میں آ گئے۔ مولا علی شیر خدا کے شیر حیدر کرار، جنہوں نے حضور کے دوش مبارک پر سواری کی تھی، جنہوں نے زبان رسالت معاب کو چوسا تھا، اور وہ ایسے حضور کے لاڈلے تھے کہ جس وقت نماز میں حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آقا ان کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیتے، ان کی خاطر اپنے شہزادے کے لیے سجدوں کو طول دے دیتے، اپنے بطن مبارک پر سواری کرواتے، اور حضور انہیں سونگا کرتے، اپنے شہزادوں کو سونگا کرتے، جس طرح کوئی بندہ پھول کو سونگتا ہے، آقا علیہ السلام اس طرح سونگا کرتے، خوشبو لیا کرتے۔ جب دیکھنے والے پوچھتے آپ انہیں کیوں سونگ رہے ہیں؟ فرماتے یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، اور کبھی فرماتے یہ اس امت کے پھول ہیں، یہ شہزادے اس امت کے پھول ہیں۔ ہما ریحانتایا، حضور فرماتے یہ میرے 2 پھول ہیں۔ حضور انہیں سونگتے، ان کی مہک لیتے، فرماتے یہ میرے 2 پھول ہیں۔ وہ شہزادے امام حسین، لیکن کربلا کے میدان میں بھی جب آپ میدان میں گئے اس وقت بھی یزیدی لشکر کو خطاب کیا، فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ کیا تم نے حضور کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ نے اس سے دشمنی کی۔ اور فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کیا تم نے یہ خطاب نہیں سنے حضور کے؟ فرمایا کل تم قیامت کے دن اے اہل کوفہ، اے اہل شام، اے لشکر یزید، کل تم کیا قیامت کے دن جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ فرمایا تم نے مجھے خط لکھ کر اپنے قاصد بھیج کر مجھے یہاں بلوایا، اور تم نے کہا کہ آپ آئیں، ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، ظلم و جبر کی حکومت کے خلاف آواز بلند کریں گے، دین اسلام کی تعلیمات کو بچانے کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو بچانے کے لیے۔ خلفائے راشدین نے جن دینی اقدار کو ہم تک منتقل کیا ان کو بچانے کے لیے ہم دین کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ تو اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اب تم بے وفا کیوں ہو گئے ہو؟ اب تم بے وفا کیوں ہو گئے ہو؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ بعض ہمارے نادان مسلمان وہ ابھی بھی یزید کی بولی بولتے ہیں
اور یزید کے ساتھی بنتے ہیں۔ اگر وہ میدان کربلا میں امام حسین کے خطبے پڑھیں، وہاں پڑھیں تو انہیں حقیقت حال کی خبر ہو جائے۔ انہوں نے کہا جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو آپ تو اسی کی بیعت کو ٹھکرا کر مدینے سے نکلے تھے، اسی کی بیعت کو ٹھکرا کر مدینے سے نکلے تھے، لیکن آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے ان کے سامنے بھی 3 سوال رکھے، 3 مطالبات رکھے۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں سے جانے دو، میں یا تو کسی دور سرحدی علاقے میں چلا جاتا ہوں، وہاں تبلیغ کرتا ہوں، وہاں زندگی گزارتا ہوں، اور جہاں سے میں آیا ہوں مجھے ادھر جانے دو، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ۔ اور تیسرا فرمایا کہ میں خود یزید کے سامنے جاتا ہوں اور یزید سے جا کر بات کرتا ہوں۔ لیکن انہیں پیچھے سختی سے ابن زیاد نے آرڈر کیا تھا، یزید کی وجہ سے آرڈر تھا کہ جب تک حسین سے بیعت نہیں لینی انہیں نہیں چھوڑنا، یہ انہیں سختی سے آرڈر تھا۔ بعض لوگ بولی بالی باتوں میں رہتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یزید خانواد رسول اہل بیت اطہار کا ہمدرد تھا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد جیسے ظالم جابر حکمران کو بصرہ سے ہٹا کر کوفہ میں کیوں اس نے تعین کیا تھا؟ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کر کوفہ میں اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ حسین پر سختی کرے، امام حسین سے زبردستی بیعت لے۔ تو یہی آپ نے اس وقت بھی کلمہ حق بلند کیا، امام علی مقام نے فرمایا اس کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے فرمایا کہ اس کی بیعت نہیں ہو سکتی، فرمایا کہ جو تمہارے لشکر میں سورما ہے میرے مقابلے میں بھیجو۔ انہوں نے بڑے بڑے سورما جو کوفہ سے تھے، شام سے تھے، عراق سے تھے، بڑے بڑے سورما بہادر بھیجے۔ تمیم بن قحطبہ پہلے آیا، پھر جابر ابن قاہر قمی آیا، پھر بدر بن سہیل یمنی آیا، اس کا بیٹا آیا۔ آپ نے سب کو واصل جہنم کر دیا، اور جدھر جاتے ادھر قاتلوں کو، لشکر یزید کو جہنم واصل کرتے۔ حضرت ایک راوی ہیں ادھر موجود تھے، عبداللہ بن عمار، وہ کہنے لگے امام حسین کی جرت دیکھ کر، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَكْسُورًا قَطُّ قَدْ قُتِلَ وَلَدُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَأَصْحَابُهُ أَرْبَتَ حَاشَ وَلَا أَمْدَ حِنَانًا مِّنْهُ وَأَجْرَأَ مَقْدِمًا۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم، جس بندے کی اپنی اولاد شہید ہو چکی ہو، اپنے گھر والے شہید ہو چکے ہوں، اور جو شخص اتنا بے کس اور مجبور ہو، تو اس کے باوجود میں نے حسین جیسا بہادر، حسین جیسا جری اور حسین جیسا شیر نہیں دیکھا کہ اتنے شہداء کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھانے کے باوجود حسین مضبوط قدموں پر کھڑا تھا۔ حسین نے حیدری پرچم کو بلند کیے ہوئے تھا، حسین نے آقا کے ناموس کے پرچم کو اور آقا کے دین کے پرچم کو بلند کیا ہوا تھا، اور اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں واللہ ما رأیت قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے نہ آپ سے پہلے آپ جیسا جری بہادر، نہ آپ سے پہلے کبھی کوئی دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا۔ اتنے جری بہادر شیر کہ خون حیدر
ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، اور ان کے بازوں میں حیدر کرار کی قوت تھی، اور جدھر جاتے یزیدی لشکر ایسے بھاگتا جس طرح بھیڑیا چلا جائے تو بیر بکریاں آگے بھاگتی ہیں، اس طرح یزیدی لشکر آگے بھاگتا۔ پھر ان میں سے شمر ملعون اور عمر بن سعد اور باقی زعماء کہنے لگے کہ اگر تم اسی طرح ان کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے یہ تو تم سب کو مار دیں گے، لہٰذا ان پر اکٹھے مل کر حملہ کر دو۔ انہوں نے تیروں کی بچھار شروع کر دی، تیروں کی بچھار کر دی، تنے تنہا امام علی مقام امام حسین پر ہر طرف سے تیر چلنے لگے، تیروں کی بچھار ہو گئی۔ پھر ایک بدبخت تھا ابو الحنوک، اس کا تیر آپ کی پیشانی پر یا آپ کے سینہ پر آ لگا، اور اس نے آپ کے قلب مبارک تک وار کیا۔ اس سے گھوڑے کی زین پر آپ کی قوت ڈھیلی پڑ گئی، آپ کی قوت ڈھیلی پڑ گئی۔ اتنے تیر برسائے تھے انہوں نے، آپ کی گھوڑے کی زین ڈھیلی پڑ گئی۔ اور پھر بدبخت ایک ہولی بن یزید اور یا زرع بن شریک تمیمی، اس نے آگے بڑھ کر آپ کے بائیں کندھے پر وار کیا، اس سے آپ اور زخمی ہو گئے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ پھر ہولی بن یزید تھا، اس نے آپ کے سینہ مبارک پر نیزہ مارا، آپ زخموں سے لہو لہان ہو گئے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ بتائیے میرے بھائیوں، ان کی دشمنی ان کے ساتھ کیا تھی کہ زمین کا مسئلہ تھا، جائیداد کا مسئلہ تھا؟ وہ صرف دین کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے ان کی جنگ تھی کہ یزید کے جو سیاہ کرتوت تھے اس کی وجہ سے وہ اسلامی سلطنت، خلافت اسلامیہ، اسلامی عمارت اس کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ امام علی مقام نے اس خلافت اسلامیہ، عمارت اسلامی، اس کو بچانے کے لیے قربانی دی، اور بعد میں اہل مدینہ نے، اکابر صحابہ نے، تابعین نے جو یزید کی بیعت توڑی 3 سال بعد، 2.5-3 سال بعد جو انہوں نے بیعت توڑی، تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امام علی مقام اس خطرے کو پہلے بھانپ گئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے پہلے شہادت کی خبر دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا مظلوم شہید کیا جائے گا۔ ابھی بھی جن نادانوں کے آنکھوں پر پٹیاں پڑی ہیں، اگر خانوادہ رسول، اہل بیت طہار کی عظمت، محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، کیا مکہ مکرمہ کی محبت بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے؟ کیا مدینہ طیبہ کی محبت بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے؟ کیا یزید کے تحت سلطنت پر بیٹھے ہوئے حرمین شریفین کو پامال نہیں کیا گیا؟ کیا مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے نہیں باندھے گئے؟ وہاں اذان اور نماز کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا؟ کیا خانہ کعبہ کے غلاف کو نہیں جلایا گیا اس کے دور میں؟ یہ سب کچھ اسی کے دور میں ہوا، کیونکہ لوگ اس کے ظلم سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ پیسے دے کر درہم و دینار سے لوگوں کے ایمان خریدتا تھا، لوگوں کے ضمیر خریدتا تھا۔ وہ پہلا دہشت گرد تھا اسلام میں۔ یاد رکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حرمت عظیم اپنی جگہ ہے، برقرار ہے، لیکن یہ یزید بدبخت، پلید، نجس تھا۔ یہ نجس اور پلید تھا، منافق تھا۔
اس نے حرمین شریفین کو بھی پامال کیا، اہل بیت رسول کو بھی مظلوماً شہید کیا۔ اور پھر شمر ملعون آگے بڑھا، امام علی مقام نے اس کو دیکھ کر فرمایا تھا اسی کربلا کے میدان میں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ ایک ابلق اور برس زدہ شخص فرمایا میرے اہل بیت رسول کو ہلاک کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر امام علی مقام نے فرمایا کہ تو وہی ہے بدبخت، وہ برس زدہ تھا۔ تو اس نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا وہ یہ سمجھ گیا کہ حکومت اس کی ہو گئی؟ ظاہری حکومت برقرار رہی، لیکن قیامت تک کے لیے حکومت کس کی ہوئی؟ حسین کی۔ قیامت تک کے لیے حکومت کس کی ہوئی؟ حسین کی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ انہوں نے اپنا سر مبارک دے دیا لیکن اپنا ہاتھ ظالم یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے، یہی تاریخ کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظمت کربلا، شہادت حسین کی عظمت، اس کی فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔